کے لیے نکلے، دور تک چلے گئے، میں لوٹا اٹھا کر پانی سے بھر کر پیغمبر کے پیچھے چلا، پیغمبر کو ضرورت ہوگی، گئے، سفر کرتے رہے، وادی کے اندر کوئی اوٹ نظر نہ آئی، اللہ اکبر، کوئی اوٹ نہیں جہاں چھپ کر پیغمبر بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہو سکے۔ اور لوگوں، پیغمبر نے وادی کے ایک کنارے پر ایک درخت کو دیکھا، دوسرے کنارے پر دوسرے درخت کو دیکھا، لاؤ ایسا امام، اس درخت کے پاس پہنچے، صحیح مسلم ہے، درخت کے ٹہنی کو پکڑ کر کہا اللہ کے حکم سے میرے پیچھے آ، وہ درخت زمین سے نکلا، محمد کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا۔ دوسرے کنارے پر پہنچے، وہاں سے درخت کو پکڑا، دو ہی درخت تھے، کہا اللہ کے حکم سے میری اتباع کر، میرے پیچھے آ، دونوں کو میدان میں لا کر دونوں کو ملا دیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، کھڑے ہوئے، پہلے کو حکم دیا پلٹ جاؤ محمد کا حکم مانتے ہوئے، دوسرے کو کہا پلٹ جاؤ محمد کی اتباع کرتے ہوئے، اگر تیرا امام یہ کر سکے وہ اتباع کے قابل، اگر دنیا کے اندر یہ کام کوئی اور محمد کے علاوہ نہ کر سکے تو محمد اتباع کے قابل ہے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، مرکزی جمعیت کی یہی پکار۔ تو کس کی دعوت دیتا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، فدا ہو امی بابی، میرے ماں باپ اس امت کے فقیہ پر قربان، امت کا فقیہ، کیا یہ افضل ہے یا اس کا استاد حسن بصری افضل ہے؟ وہ افضل ہے یا اس کا استاد افضل ہے؟ وہ افضل ہے یا عثمان غنی افضل ہے؟ عثمان غنی افضل ہے یا عمر فاروق افضل ہے؟ عمر فاروق افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ تو ماننا پڑے گا ابو حنیفہ سے افضل حسن بصری ہے، اس سے افضل اس کا استاد ہے، درجہ بدرجہ تابعین تبع تابعین اوپر جا رہے ہیں، اور افضلوں میں افضل علی شیر خدا، اس سے افضل عثمان غنی، اس سے افضل عمر فاروق، اس سے افضل ابو بکر صدیق، اور کائنات کے اندر ان سب سے افضل محمد رسول اللہ۔ لا کر تو دکھا، لا کر تو دکھا، ناراضگی کس بات کی ہے؟ سید زیادہ ہوں، گالی نہیں دوں گا، جہالت کی دنیا میں نہ خود رہتا ہوں نہ کسی کو رہنے دیتا ہوں۔ قرآن پڑھیے، میرے محمد کی حدیث پڑھیے، لا اپنے امام کو اور پیش کر دنیا کے انسانوں پر افضل کون ہے، تو بھی کہے گا، تیرا مفتی بھی کہے گا محمد افضل، محمد سے اعلیٰ انسانوں کے اندر رب نے بعد میں نہ پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم تو اس کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر میں ربانی کی دعوت دوں، علامہ کی دعوت دوں، یزدانی کی دعوت دوں، تو کیا آپ نے سید زادے اپنے مولوی کی طرف بلایا ہے تو سچا، اور اگر میں سب کے اماموں کا ایک ہی امام جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت دوں، تجھے ماننا پڑے گا تو سچا نہیں، سچا وہ جس کے ہاتھ میں محمد ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ محمد فرق بین الناس، دلیل ہے۔ اور لوگوں، اس پیغمبر جیسا لا کر تو دکھاؤ، لاؤ اہل حدیثوں کے امام جیسا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کھانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، چند کھجوریں آ گئی۔ کتنی کھجوریں؟ چند کھجوریں، مٹھی بھر کھجوریں۔ اللہ کے پیغمبر نے لیا، ہاتھ لگائے، برکت کی دعا کی، ساتھیوں کو کھلایا، ایک نے کھایا، 10 نے کھایا، 20 نے کھایا، آخر میں ابو ہریرہ نے بھی کھایا۔ پھر پیغمبر کریم نے بھی کھجوریں کھائی، کتنی باقی رہ گئی؟ دیکھا تو اتنی ہی کھجوریں باقی موجود تھی۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ اے ابو ہریرہ، یہ کھجوریں لے لے اور اپنی تھیلی میں ڈال لے۔ اور لوگوں سنو، لوگوں سنو، کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کیوں کہتے ہو یہ غیر مقلد ہیں؟ کیوں زبانیں لمبی کرتے ہو؟
کیوں گالیاں بکتے ہو؟ بس یہ نبی کی وہ شان بتلاتا ہوں جو کبھی تیرے مولوی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ پیغمبر نے ہاتھ لگائے، ابو ہریرہ کو دے دیا، کہا ابو ہریرہ جب بھی بھوک لگے گی اس تھیلی میں ہاتھ دے لینا، اللہ تجھے کھجوروں سے رجا دیا کرے گا۔ ابو ہریرہ نے وہ تھیلی کھونٹی پر ٹانگ دی، ایک حدیث کے الفاظ ہے کاندھے سے لٹکا لی، گھر پہنچے، خود کھائی، اپنی اماں جان کو کھلائی، خاندان کے لوگ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے۔ اعلان ہوا چندہ دے دو، غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا میں نے 5 من کھجوریں اس تھیلے میں سے نکال کر غریبوں کو کھلا دی۔ ہے تیرا امام ایسا؟ تیرا پیر آئے تو کوئی شے نہ چھوڑے، نہ بکرے چھوڑے نہ چھترے چھوڑے۔ اہل حدیثوں کا امام آئے، کہنے لگے میں صدقہ کرتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقے دیتا رہا، خاندان کو کھلاتا رہا۔ ایک دن ترازو لگا کر جو میں نے تولنے کی کوشش کی، کس کو کتنا دیا؟ 5 من کھجوریں میں اللہ کے راستے میں دے چکا تھا، تھیلی میں کھجوریں پھر بھی موجود تھی۔ ہے ایسا تیرا امام؟ نہیں لا سکے گا۔ کوفے کی گلی گلی کو چھان، کوفے کی گلی گلی میں جا، دیوبند کے مدرسوں کے بانیوں کو اٹھا لا اور پھر پوچھ ان سے محمد کا مقابلہ کر سکو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں آخر وہ دن آیا، کائنات نے دیکھا، غم کا پہاڑ امت پر ٹوٹا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات انک میت وانہم میتون۔ فوت ہو گئے، جس دن فوت ہوئے تھیلی میرے کندھے پر تھی۔ اب تو پیغمبر چلے گئے، پیغمبر چلے گئے۔ تم ہی کہتے ہو نا پیغمبر کی حدیث 400 سال بعد لکھی گئی ہے، اور تیرے امام کی فقہ وہ تو میرے خیال میں نبی کے آنے سے پہلے ہی لکھی گئی ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی کی حدیث کی حفاظت میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے، میرے رب کی ذمہ داری، رب کی ذمہ داری۔ کہا نبی فوت ہو گئے، ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ ابو بکر کا زمانہ 2 سال کے قریب حکومت کا زمانہ ہے، تھیلی میرے کندھے پر رہی، جب چاہتا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا، جب چاہتا فقیروں کو کھلا دیتا، جب چاہتا خاندان کو کھلا دیتا، تھیلی میں کھجوریں پھر بھی باقی رہتی۔ ہے تیرا امام ایسا؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ ناراضگی کس بات کی ہے؟ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ کار کیوں اترتا ہے؟ پابندیاں کیوں لگواتا ہے؟ میرے محمد جیسا لا کر تو دکھا۔ آسان سا مسئلہ ہے، اس سے اعلیٰ تو لے آ۔ مسلک اہل حدیث سے کبھی پیسے نہیں لیے، تم سے بھی نہیں لوں گا، مفت میں پڑھا پڑھایا سید زیادہ تمہارے مسلک کو قبول کر لے گا۔ لا کر تو دکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام حاکم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں مستدرک میں، کہا ایک وقت آیا امت کا یہ ابو بکر بھی دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تھیلی میرے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ عمر فاروق کا زمانہ آ گیا، چلو بھائی عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا زمانہ، سورج نکلتا ہے تو فاروق کی حکومت میں، سورج غروب ہوتا ہے تو فاروق کی حکومت میں 10 سال۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 10 سال تک یہ تھیلی کندھے کے ساتھ لٹکی رہی، فقیر مانگتا تھا دیتا تھا، صدقہ مانگتے تھے دیتا تھا، خاندان کو کھلاتا تھا۔ آخر فاروق فوت ہو گیا، محمد کی کھجوریں میری تھیلی سے ختم نہ ہوئی۔ لا ایسا امام، رب محمد کی قسم تیرے مسلک کو چوم لوں گا، اور اگر نہ لا سکے اور نہیں لا سکے گا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکو گے۔ ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو میرے محمد کا مقابلہ کر سکے، پھر کیوں نہ کہوں سب کو چھوڑ کر محمدی بن جا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اہل ایمان کا دعویٰ یہ ہے، قول یہ ہونا چاہیے کیا؟ جب اللہ کے قرآن اور محمد کی حدیث کی طرف بلایا جائے تو وہ کہے سمعنا، سن بھی لیا ہے، اطعنا، ماننے کے لیے بھی تیار۔ کہتے ہیں شاہ صاحب رفع الیدین کی حدیثیں تو ٹھیک، لیکن میرے امام کے مطابق
نماز ایسے ہے لیکن کے بعد گمراہی، نبی کی حدیث کے بعد گمراہی ہے، جہنم ہے نبی کی حدیث کے بعد۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور آؤ اس قرآن کی آیت میں ایک بڑی پیاری بات ہے، عمر فاروق کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ۔